سب سے پہلے آپ بتائیں کہ قدیم لاہور کے بحالی کے لیے 12 پروجیکٹس کے PC1 تیار، ہیریٹیج زون، مال روڈ، انارکلی، نیلا گنبد اور ملحقہ علاقوں کا سروے مکمل، سیکٹری بلدیات کی زیر صدارت اجلاس۔ قدیم لاہور کی بحالی کے لیے PC1 کو حتمی شکل دے دی گئی، شاہ عالم مارکیٹ، یکی گیٹ، موچی گیٹ اور اکبری گیٹ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ چیف رپورٹر عمران اکبر سے مزید جانتے ہیں۔ عمران بتائیے اس بارے۔ دیکھیں صاحبہ، یہ ایک بڑی خبر ہے لاہور شہر کے لیے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر یہ بحالی منصوبہ جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے۔ 12 پروجیکٹ ہیں، یہ 12 منصوبہ جات ہیں جن کے PC1 جو ہیں وہ تیار کیے گئے ہیں، جس میں یہ ہیریٹیج زونز ہیں، جس میں مال روڈ، انارکلی، نیلا گنبد اور ملحقہ علاقوں کا سروے بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں آج سیکٹری بلدیات کی زیر صدارت اجلاس میں قدیم لاہور کی بحالی کے لیے PC1 کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ اجلاس میں ایڈیشنل سیکرٹری ڈیولپمنٹ احمد کیفی، ڈپٹی سیکرٹری ڈیولپمنٹ امجد علی نے شرکت کی، جس میں بریفنگ دی گئی۔ ڈائریکٹر کنزرویشن وال سٹی نجم ثاقب کی طرف سے مجوزہ منصوبوں پر یہ بریفنگ تھی، جس میں بتایا گیا کہ لاہور کی ہیریٹیج ایریاز کی بحالی کے لیے شہر کو 6 زونز میں تقسیم کیا جائے گا، جبکہ اندرون لاہور اور ملحقہ علاقوں میں انڈر گراؤنڈ پارکنگ بنائی جائے گی۔ بھاٹی گیٹ، شاہ عالم مارکیٹ، موچی گیٹ، دہلی گیٹ اور شیرہ والا گیٹ کے قریب نئی پارکنگ بنائی جائیں گی۔ اندرون لاہور تجاوزات کو مستقل طور پر ختم کر کے فصیل بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ شاہ عالمی گیٹ، یکی گیٹ، موچی گیٹ اور اکبری گیٹ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ شاہ عالم مارکیٹ کو اور بھاٹی گیٹ تک پیدل گزرگاہ بھی بنائی جائے گی۔ اسی سلسلے میں تمام تر تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں۔ PC1 ان کے تیار کیے جا رہے ہیں۔ ان تمام جو 12 دروازے ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر ان کی بحالی کا منصوبہ ہے۔ اس کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے گو ہیڈ دے دی ہے۔ سیکٹری بلدیات شکیل احمد میاں کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق تمام PC1 کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ تمام منصوبوں کو منظوری کے لیے PDW میں پیش کیا جائے گا۔ حکومت پنجاب نے لاہور میں سیاحت کے فروغ اور ورثہ کے تحفظ کے لیے میگا پلان تشکیل دے دیا گیا ہے۔ منصوبوں کی تکمیل کے بعد اندرون لاہور کی تاریخی بازاروں کی شکل جو ہے وہ بہتر سے بہتر نظر آئے گی۔ جی، آپ کا بہت شکریہ۔ عام خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے کہ لاہور کو نیا بنایا جائے گا اور اس حوالے سے منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ تاہم جماعت کے امتحانات میں مبینہ طور پر نائب قاصد کا پیپر مارکنگ کرنے کا انکشاف۔ نائب قاصد حافظ عمر لاہور بورڈ کے 6ٹی منزل پر پیپر مارکنگ کر رہا تھا۔ ذرائع کے مطابق پیپر مارکنگ کے لیے ملزم نے مبینہ طور پر گریڈ 16 کے ٹیچر کا جعلی سرٹیفکیٹ پیش کیا۔ متعلقہ سرٹیفکیٹ پر لاہور بورڈ نے نائب قاصد کی مارکنگ پر ڈیوٹی لگا دی۔ عاطف پرویز سے مزید جانتے ہیں۔ عاطف بتائیے کیا معاملہ ہے یہ؟ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ناہم جماعت کے امتحانات میں مبینہ طور پر نائب قاصد کا پیپر مارکنگ کرنے کا انکشاف۔ نائب قاصد حافظ عمر لاہور بورڈ کی 6ٹی منزل پر پیپر مارکنگ کر رہا ہے، اور ذرائع کے مطابق پیپر مارکنگ کے لیے ملزم نے مبینہ طور پر گریڈ 16 کے ٹیچر کا جعلی سرٹیفکیٹ پیش کیا۔ متعلقہ سرٹیفکیٹ پر لاہور بورڈ نے نائب قاصد کی مارکنگ پر ڈیوٹی لگا دی ہے، اور اس حوالے سے یہ نوٹیفیکیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں گریڈ 16 کے حوالے سے انہوں نے ایک پیپر پیش کیا ہے۔ 9ویں جماعت کے امتحانات کے انتظامات۔ ضلع انتظامیہ کے آفیسرز امتحانات کی مانیٹرنگ کے لیے ممبر چیئرمین اسکواڈ نامزد، جبکہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سہیب احمد بٹ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سوجین وستر بھی ممبر چیئرمین اسکواڈ مقرر۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹرز محمد جعفر، تمام اسسٹنٹ کمشنرز ممبر چیئرمین اسکواڈ تعینات۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ عمران بتائیے اس بارے۔ دیکھیں، ضلع انتظامیہ لاہور کے افسران بطور ممبر چیئرمین اسکواڈ 9ویں کلاس امتحانات کی مانیٹرنگ کے لیے نامزد کر دیے گئے ہیں۔ لاہور بورڈ چیئرمین و DC لاہور نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نامزد ممبران اپنے اپنے علاقوں میں موجود امتحانی مراکز و پریکٹیکل لیبارٹریوں کی چیکنگ کے مجاز ہوں گے۔ DC لاہور نے باقاعدہ طور پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سہیب احمد بٹ کو بطور ممبر چیئرمین اسکواڈ تعینات کیا ہے، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سوجین وسترو و بطور ممبر چیئرمین اسکواڈ مقرر کیے گئے ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر محمد جعفر بطور ممبر چیئرمین اسکواڈ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ تمام اسسٹنٹ کمشنرز ممبر چیئرمین اسکواڈ تعینات کیے گئے ہیں۔ اسی سلسلے میں افسران امتحانی مراکز میں تمام انتظامات کا جائزہ لیں گے۔ جی، آپ کا بہت شکریہ۔ تحریک انصاف کا 9 مئی کو مینار پاکستان جلسے کا معاملہ۔ نائب صدر PTI پنجاب اکمل خان باری نے چیف سیکرٹری پنجاب کو درخواست دے دی۔ متن میں کہا گیا کہ ڈپٹی کمشنر کو جلسے کی اجازت کے لیے بار بار درخواست دی، PTI کو جلسے کی اجازت دی جائے۔ حمزہ خورشید سے مزید جانتے ہیں۔ بتائیے حمزہ۔
پاکستان تحریک انصاف کا 9 مئی مینار پاکستان پر جلسے کا یہ معاملہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کو درخواست دی ہے۔ نائب صدر پی ٹی آئی پنجاب اکمل خان باری نے جلسے کی اجازت کے لیے درخواست چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کو جمع کروائی ہے، جبکہ ڈپٹی کمشنر لاہور کو جلسے کی اجازت کے لیے بار بار درخواست دے چکے ہیں۔ یہ متن رہا درخواست کا، جبکہ درخواست میں مزید لکھا گیا کہ ڈپٹی کمشنر لاہور کی جانب سے درخواست پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف مینار پاکستان پر پرامن جلسہ کرنے کی خواہاں ہے۔ گزارش ہے کہ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دی جائے۔ جی آپ کا شکریہ۔ والٹن روڈ اپ گریڈیشن منصوبہ ڈیڈ لائن عبور کرنے لگا۔ ماہ اپریل کا آغاز ہو گیا مگر والٹن روڈ کا تعمیراتی کام مکمل نہ ہو سکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی دی گئی ڈیڈ لائن پر منصوبہ مکمل نہ ہوا۔ اپریل کے پہلے ہفتے میں والٹن روڈ کا افتتاح ہونا تھا۔ وزیر اعلیٰ نے والٹن روڈ اپ گریڈیشن منصوبے کی ڈیڈ لائن 7 فروری مقرر کی تھی۔ زین العابدین سے مزید جانتے ہیں، بتائیے زین۔ یہ والٹن روڈ کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ ہے۔ والٹن روڈ اپ گریڈیشن پروجیکٹ ڈیڈ لائن عبور کرنے لگا ہے۔ ماہ اپریل کا آغاز ہو چکا ہے مگر یہ والٹن روڈ کا تعمیراتی کام مکمل نہیں ہو سکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی دی گئی تمام ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہیں۔ ماہ فروری میں والٹن روڈ اپ گریڈیشن منصوبے کی تکمیل کے لیے 2 ڈیڈ لائن دی گئی تھی، لیکن سی بی ڈی پنجاب دونوں ڈیڈ لائن پر منصوبہ مکمل نہ کر سکا۔ بعد ازاں صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی طرف سے والٹن روڈ منصوبے کا جائزہ لیا گیا، دورہ کیا گیا، تو اس موقع پر بھی سی بی ڈی پنجاب نے اس امر کا اعلان کیا کہ اپریل کے پہلے ہفتے میں اس منصوبے کو باقاعدہ طور پر عوام کے لیے کھول دیا جائے گا، لیکن رواں ہفتے کے آغاز میں بھی والٹن روڈ اپ گریڈیشن کا کام مکمل نہیں ہو سکا۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اس منصوبے کی ڈیڈ لائن 7 فروری مقرر کی تھی، لیکن 7 فروری کو والٹن روڈ اپ گریڈیشن کا متوقع افتتاح منسوخ کر دیا گیا۔ بعد ازاں اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے 20 فروری کی ڈیڈ لائن دی گئی، پھر اس کے بعد 23 سے 27 فروری کے درمیان اس منصوبے کا افتتاح کیا جانا تھا، لیکن سی بی ڈی پنجاب 20 فروری سے 27 فروری تک اس منصوبے کی اپ گریڈیشن کی تکمیل کا ٹاسک مکمل نہ کر سکا، جس میں سروس روڈ، ہارٹیکلچر اور لینڈسکیپنگ کا کام مکمل کیا جانا تھا، جو ابھی تک نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ سروے کے دوران یہ بھی بات سامنے آئی کہ والٹن روڈ اپ گریڈیشن منصوبے کی سروس لین کا کام بھی ابھی ادھورا ہے۔ اس طرح شہر لاہور کا میگا پروجیکٹ والٹن روڈ اپ گریڈیشن، جس کے افتتاح کی اب تک 4 ڈیڈ لائنیں دی جا چکی ہیں، ان چاروں ڈیڈ لائن پر یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس منصوبے میں مزید پیچیدگیاں آ رہی ہیں اور تعمیراتی کام مزید التوا کا شکار ہو رہا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔